جیسے ہی وہ کرو گے جو امام کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوگے، رابطے کا اشراقی رابطہ بن جائے گا۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی، خدمت سید الشہداء قرار پائیں، ان کی عزاداری کے صدقے میں فرش عزا پہ بیٹھ سکیں۔ بلا شبہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہم لوگوں کے لیے ایک احسان ہے خدا کی طرف سے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا حساب بھی ہونا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا حساب لے اور نعمت حب اہل بیت کا حساب نہ لے؟ اس کا یقیناً حساب لے گا۔ تو مثال کے طور پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ فضیلت ملی، تم نے اس فضیلت کو کہاں استعمال کیا؟ اس فضیلت کے لیے تم نے کیا قربانی دی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی بھی ہے کہ عزائے سید الشہداء کا حصہ بنے ہوئے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، قیامت تک اس نعمت کی اپنی نسلوں میں بقا کے لیے، مرتدموں تک ان کی تابعداری کے حصول کے لیے، امام کی نظر لطف، ان کے ظہور کی تعجیل، ان کی نصرت کی سعادت، اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے ایک پورا نظام رکھ دیا ہے، جس کو نظام دین کی صورت میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک کامل نظام ہے۔ کامل نظام ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ہماری زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں، وہ اس نظام کے ذریعے سے پورے ہونے۔ تو اگر ایسا ہو کہ ہم اپنی زندگی کی کچھ مشکلات کو دیکھیں اور ان کو اس دین کے ذریعے سے حل نہ کر سکیں، تو دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ یا تو ایک یہ نظام کامل نہیں ہے، کچھ حصے کو حل کرتا ہے، کچھ حصے کو حل نہیں کرتا، یا جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، ہم نے اس کے کمال کو سمجھا ہی نہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نقص ہوگا۔ ورنہ آپ خود تصور کیجئے، اگر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر طالب علم کی صورت میں آؤں اور یہاں پر بیٹھنے کے بعد دین کی پریزنٹیشن میں اپنی جدوجہد کروں، کوشش کروں، اور کل مثال کے طور پر آپ سے یہ پوچھوں کہ پریشانی کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھئی آپ جب ممبر پہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی دعائیں بتاتے ہیں، یہ دعا پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ دعا پڑھو تو یہ بھی ہو جائے گا، اور اپنی پریشانی کے لیے آپ میرے پاس آ رہے ہیں۔ ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہی ہم مسلمانوں کا عالم ہو گیا کہ بھئی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ نظام احسن، دین کامل ہمارے پاس ہے، اور پریشانیوں کا حل ہم دوسروں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کوئی ایک بات تو صحیح ہوگی۔ اب ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد دین کے کمال میں تو کوئی سوال ہی نہیں رہا، صرف ایک ہی مشکل رہ گئی ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی نقص ہے، یہ جو ہماری پریکٹسز ہیں اس میں کوئی نقص ہے۔ اب یہ جو پرابلم ہے اس کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دین کے مخالفین ہیں وہ ہمارے کسی بھی نقص کو ممکن ہے دین کے کھاتے میں ڈال دیں۔ نقص ہمارا ہو لیکن وہ مخالف ہیں دین کے، تو وہ ہمارے نقص کو ڈالیں گے دین کے کھاتے میں، کہیں گے یہ نقص تمہارا نہیں ہے، یہ نقص تمہارے دین کا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا اب ظاہر ہے ہماری بھی ایک ذاتی اکڑ ہے، یہ ہم بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ غلطی ہماری ہے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس شبہے میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ شاید واقعا دین میں کوئی مسئلہ ہے، اور وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے اس خاطر کہ بھئی یہ جو ہماری دینداری ہے، دین ایک چیز ہوتی ہے، دینداری ایک اور چیز ہوتی ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، دینداری وہ ہے جو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ دین کچھ اور ہے، دینداری کچھ اور ہے۔ دینداری کو چیک کریں بار بار،
کہ جو دین کے نام پر آپ نے اور میں نے اپنے تصورات میں تخیلات میں بنایا ہوا ہے، یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ہے، میری پریکٹس اس دین کے اوپر یعنی دینداری، بس میری دینداری کے دو حصے ہیں، ایک میرا تخیل دین ہے جو میں نے دین سے اپنا پرسیپشن کریٹ کیا ہے، پھر اس پرسیپشن کے اوپر ایک پریکٹس ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ نظریاتی کرنے کے بجائے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا سچوں کو پسند کرتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا کا دین یہ بیان کر رہا ہے کہ خدا سچوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، صدق خود خدا کی صفت بھی ہے۔ اب صدق سے میں نے کیا سوچا ہے، یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ جب خدا کہتا ہے کہ وہ صادق ہے، جب وہ فرماتا ہے اس کے نبی صادق تھے، اس صادق ہونے کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کون کون سی چیز اس صدق کے اندر آئے گی۔ دوسرا مسئلہ، پہلے تو میری انڈرسٹینڈنگ صدق اور صداقت کے بارے میں، یہ صداقت ہوتی کیا چیز ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے جب میں اس پر عمل کرنے جاتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، کتنے فیصد صادق ہوں۔ تو یہ تو اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اب اس کو اگر میں کنیکٹ کروں اپنی گفتگو سے اور رائز سے، چونکہ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہے، ایک مولانا کہیں اسی طرح کسی جگہ مجلس پڑھنے تھے، گئے تھے، تو ان کا خمسے کی مجلس کی آخری مجلس تھی، تو نیچے سے جو لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب میں مولانوں کو دعوت دیتا ہوں جن کی یہ آخری مجلس ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نہ کرے۔ تو پھر وہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے انہوں نے سیکھ لیا، کہنے کہ میں مولانا کو دعوت دیتا ہوں جن کی اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے۔ تو میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھتا ہوں، کہتا ہوں یہاں آخری مجلس ہے۔ البتہ یہ کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو میری آخری مجلس بنا دے، کیا پتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو چونکہ اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، تو اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے کہ بھئی آپ نے ایک ٹاپک لیا تھا، بالآخر اس ٹاپک کا کیا ہوا، تو میں تھوڑا سا اس کو ریویو کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اگلے چند نکات عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بنیادی طور پر جو ہماری رائز تھے وہ اس میں تھے کہ غیبت کا جو زمانہ ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے، اور اس میں جو چیلنجز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مرحلہ ہے، ان کو سولو کرنا، ان کو فیس کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں مشکل کا پرسیپشن صحیح ہو تب ہی سولوشن صحیح آتا ہے۔ اگر مشکل کا پرسیپشن ہی غلط ہو جائے تو ظاہر پھر تو سولوشن صحیح آ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی چیلنج ہے کیا، تو آپ مثال کے طور پر مشکل کا غلط پرسیپشن کسی کے ذہن میں کیا ہے کہ جس دن سب لوگ فلاں دعا پڑھنے لگیں امام کا ظہور ہو جائے گا، پڑھوا کے دیکھ لو۔ جس دن فلاں کام لوگ کر گزرے، مثلا ظاہری طور پر مثلا امام کا ظہور ہو جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہے، یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ امام کا ظہور ظواہر پہ نہیں ہونا ہے، امام کا ظہور حقائق کے اوپر ہونا ہے۔ آپ ظاہر کو صحیح کرتے رہیں، میں ظاہر کو صحیح کرتا رہوں، کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اتنی تاریخ بھری پڑی ہے ظواہر صحیح رکھنے والوں کی جو اینڈ ٹائم پہ سلپ کر گئے، کم ہیں ایسے لوگ۔ کربلا اور کربلا سے ملحقہ تمام تر واقعات ہمیں بتاتے ہیں ظواہر کی اہمیت نہیں ہوتی، کب؟ جب ٹائم کریٹیکل ہوتا ہے، عام حالات میں ظواہر چل جاتے ہیں۔ آپ کوفہ کی مثال دیکھ لیجئے، حضرت مسلم بن عقیل کے واقعے کے اندر دیکھ لیجئے، تمام تر ظواہر صحیح لگ رہے تھے، اینڈ ٹائم پہ سب لوگ بھاگ گئے۔ تو امام کی غیبت کے زمانے میں اور خاص کر آخری زمانے میں جو چیلنج ہیں وہ ظواہر میں نہیں ہوں گے، وہ یقیناً اس سے زیادہ گہرے ہوں گے، اور جب اس سے زیادہ گہرے ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹرم کوائن کیا آپ کے سامنے، وہ تھا کہ بھئی ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ آپ کو ظاہر سے نکل کے باطن پہ بڑھنا پڑے گا۔ جب تک میں اور آپ ظواہر پہ رہیں گے یہ معاملہ مشکل حل ہونے والا نہیں ہے۔
اور اس کے اوپر کافی ایکسٹینسولی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس کو ظاہر مردہ کہتا ہے اس کو دین زندہ کہتا ہے، جس کو ہم ظاہر میں زندہ کہتے ہیں اس کو بعض اوقات دین مردہ فرماتا ہے۔ تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دین کا باطن کچھ اور ہے، دین کی توجہ ظاہر کے اوپر کم ہے، باطن کے اوپر زیادہ ہے۔ البتہ یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ ظاہر پہ توجہ نہیں ہے، نہیں، ظاہر پہ ہے توجہ۔ نماز کا جو ظاہر ہے وہ خدا کو درکار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باطن پہ توجہ دوں گا، میں رکوع اپنی مرضی سے کروں گا، نہیں، آپ کو ظاہر بھی مینٹین کرنا پڑے گا، اس کے اپنے مسائل، فقہ آپ کو اور مجھے اس میں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر کا مسئلہ اور باطن کا معاملہ، پھر جب باطن کی بات ہوئی تو پھر کل ہم نے بھر کے باطن کے اوپر گفتگو کر ڈالی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں 2-3 بہت اہم موضوعات عرض کیے، اور اس میں یہ عرض ہوا کہ بھئی یہ جو باطن ہے انسان کا یہ بڑا پیچیدہ ہے، اور یہ لیئر آفٹر لیئر یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو کشف کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس خاطر خدا متعال نے فرمایا کہ وہ دن جب راز کھل جائیں گے، وہ راز دوسروں کے بعد میں کھلیں گے، میرے راز کھلیں گے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ راز کھلیں گے نہ کہ ہم خلق ہوں گے اس دن، نہیں، وہ ہم ابھی بھی ہیں، وہ تو ہم ابھی بھی ہیں، دکھائی نہیں دے رہے۔ ساری مشکل یہاں پر ہے، ورنہ کوئی نئی چیز نہیں ہونے والی۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس دنیا سے اور وہاں کی ہماری آنکھیں کھلیں گی تو کوئی چیز نئی خلق نہیں ہونے والی، یہی جو ہم ہیں اور نظر نہیں آ رہے یہ نظر آئیں گے پھر۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ نہیں فرمایا امام نے لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو دنیا نئی خلق ہوگی، نہیں، خلق ہو چکی ہے، اب یہ جاگیں گے اس وقت، پھر یہ دیکھنا شروع کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سو رہا تھا، بچوں نے اس کے ساتھ کوئی جوک کیا، اس کی چارپائی تو وہیں پہ، بیڈ تو وہیں پر ہے، ساری سراؤنڈنگ چینج کر دی، اور وہ بیچارہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے بھائی نئی دنیا بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہو گئی بات، لیکن ہمارے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، وہ دنیا ابھی بھی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ جیسے ہی ہم مریں گے یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ مادے کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، مجھے اس کو بہت تیزی سے عرض کرنا ہے، بڑا اچھا پوائنٹ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ یہ جو آنکھیں ہیں اگر ہم نے ان کو اہل آخرت نہیں بنایا تو آخرت کی دنیا میں داخل ہوتے ہی یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں، کیونکہ وہاں مادہ نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کو اہل آخرت بنانا ہے، اور اگر نہیں بنایا پھر وہاں کچھ نہیں ہے، یعنی آنکھیں نہیں ہیں۔ پھر ربی لما حشرتنی اعمی، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، اور میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے ہم اس سے کہیں گے کہ جب ہماری نشانیاں دنیا میں تمہارے سامنے سے گزر رہی تھیں تو توجہ تم نے کیوں نہ کی، تم نے ان آنکھوں کا فائدہ اٹھا کر ہماری آیات سے بصیرت کیوں نہیں حاصل کی؟ یہ اسکل تمہارے پاس تھی، اور یہ اسکل نابینا کے پاس بھی ہے جو یہاں اس دنیا میں نابینا ہے۔ تو نابینا بینا ہو سکتا ہے، بینا نابینا ہو سکتا ہے، یہ سب ممکن ہے۔ تو یہاں پہ رہتے ہوئے کام ہے، ورنہ یہ تو سب ایکسپائر ہو جائیں گے۔ 4 دن کے بعد قبر کے اندر ان آنکھوں سے سب کچھ گرا ہوا ہے باہر، کچھ نہیں ہے اس میں سے۔ البتہ آپ الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، آپ کے بدن کو بھی زمین ہاتھ نہیں لگائے گی۔ کراچی میں ایک صاحب کا 9 سال کے بعد جنازہ نکال کر کہیں شفٹ کرنا پڑ گیا، تو جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ مولانا میں نے ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے گردن میں پانی ہے ابھی، 9 سال کے بعد۔ اور گورکن یہ کہہ رہا تھا کہ 9 سال میں تمہیں کفن کے اندر ہڈیاں جمع ہوئی بھی ملیں گی۔
تو کہنے لگا باڈی اتنی سالڈ تھی کہ میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو مجھے لگا جیسے گردن کا پانی میرے ہاتھ میں لگ رہا ہے. ایک صاحبہ تھیں، ذاکرہ تھیں. یہ میں کراچی کی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اس کراچی میں کوئی فضیلت ہے، میں اس لیے مثالیں دیتا ہوں کراچی جیسے میں بھی ابھی یہ ہو رہا ہے. اس کے لیے قوم اور نجف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فرشتے مومن کو پہچانتے ہیں کہیں بھی دفن ہو. ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی سید الشہداء کی سچی محبت پہ دفن ہوتا ہے تو خدا نے گویا فرشتوں کا پورا ایک گروہ خلق کیا ہوا ہے جن کا کام یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ کربلا لائیں گے، وادی السلام لائیں گے، نجف میں نہیں چھوڑیں گے کہیں پہ. تو جناب علی ایک خاتون تھی، ذاکرہ تھیں. مجھے کبھی ایک دفعہ ان کی برسی پڑھنے کا موقع ملا تو ان کے بیٹے نے مجھے یہ سنایا. کہنے لگا میری والدہ کا انتقال ہوا، میں بہت ساری چیزیں چھوٹی کر رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جدہ میں وہ گئی تھی عمرہ کے لیے، مکہ وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا. تو کہنے لگا میں وہ پی آئی اے میں تھے، اسٹیورڈ تھے. تو کہنے لگا کہ میں گیا، میں نے اپنی والدہ کی جنازے کو لیا اور وہاں سے ان کو لے کے ہم پاکستان لائے. تو ہم نے وزن کیا کہ بھئی کتنا کلو ہے، پھر پاکستان لا کر ان کو دفنا دیا امانتاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایران عراق میں جنگ چل رہی تھی. میری والدہ نے وصیت کی تھی کہ وادی السلام میں دفنانا، تو کہنے میں نے دفنا دیا. پھر جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ان سے کورسپونڈنس کی، انہوں نے کہا لے آؤ بھائی ہم دفنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بتا رہے تھے کہنے کہ میں نجف لے کے گیا تو جب میری والدہ کی قبر کو دوبارہ کھودنا تھا میں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ اگر میری والدہ 2 سال میں بدن ان کا زمین نے نقصان پہنچایا تو میں دین چھوڑ دوں گا. تو ان سے کسی نے کہا کہ بھئی کیا حماقت ہے، دین چھوڑ دو. کیوں؟ کہنے کہ میں نے اپنی والدہ کو جتنا پرہیزگار دیکھا ہے اس سے زیادہ پرہیزگار میں ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، پھر تو میں چھوڑ دوں گا. کہنے کہ جب میں نے والدہ کو وہاں سے نکالا ہے تو اور دوبارہ ہم کربلا لے جانے کے لیے وزن کر رہے تھے تو جو 2 سال پہلے جدہ میں وزن کیا تھا اس سے 2 کلو کم تھا، صرف بدن ویسے ہی تھا. یہ اب کی باتیں، پچھلی نسلوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میری نسل کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دن پہلے وادی حسین جو کراچی میں قبرستان ہے اس میں ایک جگہ کہیں سلیب گر گیا تھا تو کسی بچے نے موبائل سے دیکھا اندر ہے کیا، ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی، ہمارے پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے تھے. تو عزیزان محترم اب دین حق پر ہیں، اب دین حق پر ہیں. موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. یہاں تک آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو آگے کوئی مسئلہ ہو جائے. 1400 سال کے فاصلے پر لوگوں نے جانے دے کر ہم تک حق پہنچا دیا. اب ہم نعوذ باللہ وہ نہ ہو جس نے کام خراب کرنا ہے، نعوذ باللہ تعالی. بہت ذمہ داری کی بات ہے، بہت ذمہ داری کی بات. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ انسان بہت عجیب ہے، اس کے اندر لیئر آفٹر لیئرز ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک وہ انسان ہوتا ہے جس نے بعد میں کھلنا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر آرائز پیش ہوئے کہ بھئی اس کے اوپر اگر محنت کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی صفتوں کو اپنے لیے حاصل کرنا ہوگا. اللہ کی صفتوں کو اپنے لیے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ صفت مثال کے طور پر رزاقیت چاہتے ہیں آپ کے لیے برسے تو آپ یہاں پہ دینا شروع کریں، اور جو آپ دیں گے یہاں پہ تو وہاں صفت رزاقیت آپ کے حق میں ایکٹیو ہو جائے گی. آپ صفت علم کو اپنے لیے لانا چاہتے ہیں، وہ علیم ہے اور معلم بھی ہے، تو یہاں پہ لوگوں کو علم دیں. جیسے آپ یہاں پہ علم دینا شروع کریں گے وہاں سے خدا آپ کو علم دینا شروع کرے گا. عزت چاہیے، واقعی عزت، پوسٹوں والی نہیں، اللہ کے دین کی عزت. ٹھیک ہے. بندوں کو عزت دو، بندوں کو عزت دو. جیسے آپ بندوں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو واقعی عزت نوازے گا. تو یہ بہت سادہ قانون ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سادہ سی بات ہے. آپ ان کے اوپر عمل کریں. آپ اپنے ظاہر کو، پھر آخری بات کل یہ عرض کی تھی کہ بھائی تھوڑا ظاہر پر بھی محنت کر لو نا.
ڈھنگ سے نیت اچھی ہو، خدا باطن کو بھی سنوار دیتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال کل عرض کی تھی میں نے، تو کسی نے اعتراض پوچھا سوال کے طور پہ کہ ہم نے کہا تھا ایک بندہ تھا جس نے کچھ دن اللہ کی خاطر نہیں، ایسے ہی اپنے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا تھا، تب بھی اس کا پیسہ بڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو خود کہا تھا ریاکاری نہیں کرو ورنہ قانون نہیں آئے گا، تو اس نے تو ریاکاری کی۔ تو میں عرض کر دوں، کوئی ریاکاری میں بھی صدقہ دے گا نا پیسہ بڑھ جائے گا، دل نہیں بڑھے گا۔ ہاں، تو ریاکاری میں بھی صدقہ کرے گا پیسے بڑھتے رہیں گے، اور وہ خوش ہوتا رہے گا کہ اللہ کا فضل میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ نہیں بیٹا، یہ فضل نہیں ہے، یہ دولت ہے، یہ دولت ہے۔ جو ریسورسز خوف خدا نہ بڑھائیں وہ دولت ہے، جو ریسورسز خوف و خشیت الہی بڑھائیں وہ رزق الہی ہے۔ یہ ڈفرینشیٹ کر لیں اس کو اچھی طریقے سے۔ یہ جو آپ سب لوگ ہم سے کہتے ہیں نا ہماری یہاں زندگی پرسکون ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ رزق ہے، یہ دنیا ہے۔ اس کے پیچھے پوچھو بندے کتنے بنے ہو پھر رزق بنے گا، ورنہ تو دنیا ہے بھائی، یہ تو دنیا ہے، اس میں کہاں سے رزق آ گیا؟ رزق وہ ہوتا ہے جو بندگی دیتا ہے، بندگی دیتا ہے۔ آپ یہاں پہ رہیں، کون کہہ رہا ہے نہ رہو بھائی، رہو، مجھے کیا، میرا کوئی مجھ سے لے کے رہ رہے ہو، یہاں پہ اپنا کما رہے ہو، کھا رہے ہو، یہاں پہ رہو، کہیں پہ بھی رہو، سب سے پہلے یہ دیکھو بندگی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ بندگی بڑھ رہی ہے، بندگی پوری ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، صرف عبادت نہیں، بندگی، اللہ کے بندے بنو۔ کمپرومائزز کمپرومائزز کمپرومائزز، پھر یہ بندگی کہاں کی؟ بندے بنو۔ بندگی بڑھ رہی ہے، دنیا میں جہاں رہنا ہے رہو، وہاں پہ رہو۔ بندگی نہیں بڑھ رہی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لائف اسٹائل امپروو کر لو گے، لائف اسٹائل اللہ کے نزدیک کیا بیچے گا؟ بتاؤ، 500 گز کے گھر میں رہوں یا 200 گز کے گھر میں رہوں، جنت بڑی ہو جائے گی 500 گز میں رہنے والے کی؟ جنت کا کیا تعلق 500 گز 200 گز سے؟ وہ آیت اللہ جوادی عمری بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ کہ بعض لوگوں کے گھر گھر نہیں ہے، یہ قبرستان ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، تو یہ قبرستان ہے۔ یہ تو بعض لوگوں کے گھر مسجد ہے، بعض لوگوں کے گھر دکان ہے، بعض لوگوں کے گھر بینک ہے۔ تم بتاؤ تمہارا گھر کیا ہے؟ تم کہاں رہ رہے ہو؟ اس کو دیکھو، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو ریاکاری سے ہاں وہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس سے صرف دولت بڑھتی ہے، لیکن اس بندے خدا نے دیکھا کہ میں غلط نیت سے بھی دے رہا ہوں نا تب بھی خدا دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی جب میں غلط نیت سے بھی دے رہا ہوں خدا پیسہ دے رہا ہے، تو اگر میں صحیح نیت سے دوں تو مجھے خدا کیا کچھ دے دے گا پھر۔ تو سیکھ لیا اس نے فوراً، ٹھیک ہے، اس سے خوش نہیں ہوئے کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ کو کل ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی، اب یہاں سے ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے ایک بات دیکھنا ہے، اگر ظاہر کو صحیح کر لیں تو باطن پہ اثر پڑتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، قانون کے طور پہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی کبھی کبھی جبرن ہی ظاہر کو سنبھال لو تب بھی باطن صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مثال میں ثابت کرنا ہے جو پریکٹیکل لائف میں اپلیکیبل ہو، تھیوری کے اندر صرف نہ رہ جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہاں پہ ایک لطیف سا نقطہ بھی ہے، وہ لطیف سا نقطہ یہ ہے کہ امام کی توجہات حاصل کرنے کے لیے، پھر میں ڈر رہا ہوں میں ایک چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو میرے دماغ سے نکل جائے، تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ بتانا ہے کہ ظاہر باطن پہ کیسے اثر ڈالتا ہے، اور یہ نماز سے ہوگا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، میں پھر کہیں اور بھول نہ جاؤں کہیں۔ اچھا، اب مجھے ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، یہ مجھے کہنا ہے آپ سے، سیف ہینڈ میں ڈال دیا ہے میں نے، اپنے دماغ کے اوپر ابھی بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، تو چونکہ اب اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے نا، تو ذرا خیال بھی کرنا ہے، کیونکہ اپنا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں امام کی توجہ آپ کو ملے، یہی چاہ رہے ہیں نا، امام کی توجہ آپ کو ملے، ٹھیک ہے،
تو ایک کام، ایک فارمولا، جس وقت امام جو کام کر رہے ہوں آپ بھی کر لو، تو کیا ہوگا؟ فزکس میری برانچ نہیں ہے، میں خود تعلق فزکس سے نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ چیزیں فزکس میں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، جبکہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اچھی لگ رہی ہیں۔ مثلا مجھے کوانٹم فزکس بہت اچھی لگی، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اسپرچویلٹی کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ مثلا کوانٹم فزکس میں ایک آئیڈیا ہے دو باڈیز کے درمیان رابطے کا، انٹینگلمنٹ۔ یہ جو انٹینگلمنٹ ہے یہ بہت عجیب کانسیپٹ ہے، صحیح ہے۔ اب میں نے تو بس کلک کے لیے آپ سے عرض کر دیا تاکہ آپ کا کبھی موقع ملے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں زیادہ بولوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جاننے والوں کو اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو میں زیادہ بولوں گا بھی نہیں، اتنے پہ ہی کافی عزت، اتنے پہ ہی محفوظ ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ اگر یہ انٹینگلمنٹ وقت کے امام کے ساتھ ہو جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو کوشش ہے نا زیارتوں میں، یہ اسی کی ہے۔ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ؟ 10 دفعہ کہوں گا، ایک دفعہ دل سے کہہ دیا، اور 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 مرتبہ کہوں اور ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام، یہ رابطہ بن گیا۔ دیکھو ہم لوگوں کے ہاں، میں یہاں پہ اس کو ہاتھ میں لے رہا ہوں نا، اس کا وجود میرے اندر نہیں آئے گا، یہ شیشہ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر امام کے ساتھ دور سے بھی رابطہ ہوتا ہے نا، ان کے وجود کی شعاع یہاں آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اشراق۔ آپ سورج کے سامنے آتے ہیں نا، اتنا سا بھی سامنے آ گئے، سورج کی کرن آپ تک آئے گی، صحیح، اشراق آئے گا۔ اگر کوئی امام کے ساتھ اشراقی رابطے میں آ جائے، امام کے وجود کی سمجھ لو کہ وہ لہر، شعاع اس کے اوپر پڑھنے لگے، سوچو کیا ہونے والا ہے، صحیح۔ ایک راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ زیارت ہے، یہ بھی ایک اچھا راستہ ہے، بہت مفید ہے۔ کر کوئی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، دل کے ساتھ، ہزاروں کلومیٹر فاصلے پہ بیٹھا ہو تب بھی انٹینگلمنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک اور راستہ کیا ہے؟ ایک اور راستہ یہ کہ وہ کرو جو امام اس وقت کر رہے ہو۔ مثلا نماز کا وقت داخل ہو گیا، امام معصوم نماز کا وقت داخل ہونے پہ کیا کرتے ہیں؟ تم بھی پڑھ لو، جیسے ہی وہ کرو گے جو امام کرتے ہیں، کہیں پر بھی ہوگے، رابطے کا اشراقی رابطہ بن جائے گا، لہر پڑ جائے گی۔ اس خاطر آغا بہجت کے استاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے، چاہے توجہ نہ دے، تب بھی معنوی مقامات پہ پہنچے گا، ایسے پہنچے گا۔ کیوں؟ اس کا ایک وجودی رابطہ بنا امام سے، یہ لفظی رابطہ نہیں ہے۔ لفظ کا رابطہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ بنائے یا نہ بنائے۔ میں کہوں السلام علیکم ابا عبداللہ، یہ لفظاً کہا، لفظ کا رابطہ گارنٹیڈ نہیں ہے بنائے نہ بنائے، عمل کا رابطہ گارنٹیڈ ہے۔ عمل کا رابطہ گارنٹیڈ ہے کہ بناتا ہے۔ کون سا عمل؟ وہ عمل جو امام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، عمل کی دنیا میں آ جاؤ نا، پھر رابطے گارنٹیڈ ہیں۔ لفظ کی دنیا میں کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ عمل کی دنیا میں گارنٹیڈ ہے، کچھ نہ کچھ لہر ملے گی۔ اب آپ اول وقت نماز پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، کتنی دفعہ پڑھیں گے نہیں معلوم، اللہ کب وہ اثر، اشراقی اثر ڈال دے گا۔ اب میں اشراق کو بار بار نہیں کہوں، جو اثر بس سمجھ، اثر سے آپ وہ خود سمجھ لیجیے گا۔ مجھے اصطلاحات استعمال کرنے سے چڑ آتی ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات لوگ موٹی موٹی اصطلاحات بولتے بولتے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں موٹی موٹی کوئی اصطلاح استعمال نہ کروں۔ اور لہذا میں نے جو 4-5 دفعہ بولا، اس سے میں اندر سے الجھنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر دوبارہ اصطلاحات پہ جا رہا ہوں۔ تو اب آپ خود سمجھ، تو یہ ہوگا۔ آپ نے اب عمل کے رابطے میں آ جائیں تو مثال کے طور پر امام اول وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں۔ مختلف پوزیشنز میں سوچئے امام اس وقت کیا کرتے ہیں، اس حالت میں کیا کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ تو یہ جو عمل ہوگا یہ آپ کو فوراً اثر دلوا دے گا۔ اب یہ تو عرض کر دیا، اب وہ ظاہر سے باطن والی نماز والی بات پہ آتے ہیں۔ جزاک اللہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ. پھر ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی. عزیزان محترم، میں طالب علم، میں نے اپنی زندگی میں ایک بات دیکھی ہے، یہ جو عرفاء ہیں ان کا ذکر بھی ہمیں معنوی فائدہ دیتا ہے. یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا، ذکر بھی معنوی فائدہ دیتا ہے. آیت اللہ شاہ آبادی بہت بڑے آدمی تھے. آیت اللہ کے بارے میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ مستقل امام سے رابطے میں ہے. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ نجف سے ادھر ادھر سے علماء ان کو خط بھیجتے تھے کہ اگلی دفعہ جب رابطہ ہو تو یہ پوچھ لینا. اس حد تک وہ تھے. آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد تھے علم عرفان کے اندر. امام خمینی نے دو افراد کو اپنے استاد کے طور پہ بیان کیا ہے. ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو قم میں ہوتے تھے، اور دوسرے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی تہران میں ہوتے تھے. خود صرف امام خمینی کو پڑھانے کی خاطر چند سال قم آئے ہوئے تھے، پھر دوبارہ تہران چلے گئے تھے. شاہ کے خلاف بڑا محاذرائی کی انہوں نے. وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. یہ بھی ایک داستان ہے کہ کس محلے میں تھی، وہ کیا تھی. بہرحال وہاں پر جو بزنس مین تھے، جو دکانوں کے لوگ تھے، تاجر وغیرہ تھے جن کی دکانیں تھیں، وہ ان کی جماعت میں آتے تھے اور وہ ان کو خوب سناتے تھے. تزکیہ نفس کرو، تہذیب نفس کرو، تم لوگ اس میں پڑھ گئے ہو، اس میں پڑھ گئے ہو، یہ ہے وہ ہے، خوب خوب سناتے سناتے. اچھا، وہ ان کے عقیدت مند تھے، ان کے کرامات کو دیکھ چکے تھے، ان کی حالت روحی کو جانتے تھے کہ یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. تو وہ سنتے رہتے تھے. پھر جب وہ بہت ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی تو ایک دن انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے ساتھ وہ آغا کے سامنے آ گئے. کہنے آغا، ہم نے آپ کی ڈانٹ بہت سن لی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سب بزنس بند کرتے ہیں، ہم قم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ یہ چاہ رہے ہیں ہم سے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ ہم سے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں چاہ رہا کہ تم لوگ کی عمریں اتنی بیت گئی ہیں، اب تم لوگ کہاں جاؤ گے قم پڑھنے کے لیے؟ تو کہ نہیں، جو پھر آپ اتنا زیادہ تزکیہ نفس کرو، تزکیہ نفس کرو، اور ہم کیا کریں پھر؟ ہم یا تو یہ کر لیتے ہیں پھر ہم، ٹھیک ہے سب قم جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تم مجھے 3 چیزوں کا وعدہ کرو، میں تمہیں روحانی مقامات کا وعدہ کرتا ہوں. تم 3 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہیں روحانی مقامات کا وعدہ کرتا ہوں. کہ بسم اللہ. تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اذان ہونے کا انتظار نہیں کرنا، نماز کے وقت آنے سے پہلے جا نماز پہ بیٹھ جانا. میں نماز پڑھنے آؤں گا، یہ نہیں ہو کہ پہلے میں اذان دوں پھر تم دکانیں بند کرو پھر تم مسجد میں آؤ. نہیں، اذان کے وقت سے پہلے آ کے یہاں بیٹھ جاؤ، اذان سنو. ایک کام تو یہ کرو. ہم لوگ بہترین حالت میں نماز کے داخل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد وضو کرنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا سے کہتے ہیں تو انتظار کر، میں آ رہا ہوں. اس خاطر ہماری نماز میں برکتیں کم ہیں، ہماری نماز میں برکتیں کم ہیں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اذان یہاں آ کے سنو، پہلے سے یہاں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد بیٹھو یہاں تک کہ اذان. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی تمہاری دکان پہ آئے جس کو بازار کا ریٹ نہیں پتا، ٹھیک ہے، فراڈ نہیں کرو، کم سے کم فائدے کے اوپر بیچ دو، چاہے وہ بندہ جانتا ہو مارکیٹ چاہے نہ جانتا ہو، تم فراڈ نہیں کرنا. ایسے پہلے زمانے میں ظاہر ہے وہ تو کچھ کمیونیکیشن کا تو بہت ہی مسئلہ تھا. ایک کوئی بیچارہ پھنس گیا کسی دکان پہ، اس کو نہیں پتا ریٹ کیا ہے، تو وہ تو گیا بیچارہ، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. آج کل ہم لوگ سنتے ہیں یہ تاجر لوگ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بیوقوف آ رہا ہے نہ رشتہ دار آ رہا ہے، تو بزنس کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے بندہ ہوشیار ہو چاہے بے وقوف ہو، چاہے جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، تو منیمم پروفٹ رکھو. اب اس کے بعد آپ کے سوالات بہت سارے آ سکتے ہیں، مولانا منیمم پروفٹ کتنے % ہوتا ہے؟ بھائی یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا پروفٹ کتنے % رکھنا ہے، انہوں نے منیمم پروفٹ کہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی ڈیفائن نہیں کیا تھا. یہ میرے خیال میں ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہوگا، یہ آپ خود ہی طے کر سکتے ہیں. میری دکان نہیں ہے تو میں آپ کو اس میں نہیں بتا پاؤں گا. یہ 2 باتیں. اب تیسری بات بڑی خطرناک ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آیت اللہ شاہ آبادی نے بولا تھا، اس میں میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا تم لوگ خمس نکالتے ہو سال کی تاریخ پر، سال کی تاریخ پہ نہیں نکالو، مہینے کی تاریخ پہ نکالو، اس میں زیادہ نکالنا پڑ جائے گا.
یہ پہلے ہی بتا دوں، کوئی عارف ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، پیسے زیادہ نکالنے پڑ جائیں گے، پہلے سے سن لو. تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی میرا اس سے. انہوں نے یہ کہا، تو انہوں نے وہ تو بےچارے اتنی قربانی دینے آ گئے تھے کہ بھائی ہم تو سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے قوم. تو انہوں نے کہا یہ 3 کام ہے، ڈن، اب یہ کریں گے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے آغا کی بات پہ عمل کرنا ہے، یہ تینوں کام انجام دینے. ان میں سے کچھ لوگ، ان میں سے ایک نے یہ واقعہ لکھا ہے، ان میں سے ایک بندے کا یہ واقعہ لکھا ہے. اس نے لکھا کہ میں ایک دن کہیں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ لوگ تیار ہو گئے، سب لوگ، امام جماعت بھی کھڑے ہو گئے اور ساری تیاری ہو گئی، اور انہوں نے اللہ اکبر کہا. جماعت شروع ہوئی، کہنے میں نے دیکھا کہ وہ بندے خدا امام جماعت چھوڑ کے چلا گیا. کہنے اب جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام جماعت چلا گیا ہے، اور پیچھے سے حمد کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بندہ جا چکا. کہنے کہ میں حیران کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب یہ جو بندہ چلا گیا اب جماعت کا کیا ہوگا. کہنے کہ تھوڑی دیر وقت گزری، دیکھا واپس آ گیا، اب سورہ پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھنا شروع کی، پھر چلا گیا. جی مشکل ہے. پھر رکوع سے پہلے پھر واپس آیا، رکوع میں گیا، پھر دوبارہ چلا گیا. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کر کیا رہا ہے بندہ خدا. پھر بڑی مشکل سے نماز ختم ہوئی کہ وہ وہاں سے سمیٹ کے باہر آ گئے کہ نہیں اس کا کچھ نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اپنے استاد کے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ بندہ خدا کو جن پڑھا رہا تھا کیا، یا آتا تھا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ وہیں تھا، اس کی روح جاتی تھی. تم مبارک ہو، الحمدللہ اب روح دیکھنے لگے ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہمارے سجادوں پہ کوئی نشان ہی نہیں ہوتا. ہمارے ٹکتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہمارے روح کے سجادوں پہ کوئی نشان نہیں آتا، ہم ٹکتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اگر کوئی ظاہر کوئی سنبھال لے، یہ تینوں باتیں کیا تھیں؟ وقت کے وقت، نماز کے وقت سے پہلے سجادے پہ آ جاؤ، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ٹھیک ہے. کسی گاہک کو دھوکہ مت دو، اس میں بھی کوئی باطنی بات نہیں ہے. تیسری بات کیا تھی؟ خمس تاریخ پہ نکالو مہینے کی، یہ بھی باطن سے نہیں ہے. لیکن انہی باتوں پہ عمل کرنے نے ظاہری باتوں اس کی باطن کو سنبھال لیا. صحیح. اب نماز پہ بھی مثال دیتا ہوں. جب آپ نے اور میں نے نماز پڑھنی ہے، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ظاہر کو سنبھال لو، ظاہر کو سنبھالو، خدا باطن سنبھال لے گا. کیسے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہم سے پریشان ہیں، عاجز آ گئے ہیں میری تقراری باتیں سن کے. کتنی دفعہ دہراتے ہیں. بھائی آپ نے نیت کرنی ہے، ہاتھوں کو یوں کرنا ہے، اللہ اکبر. صحیح. قیام کرنے کے لیے سیدھے کھڑے ہونا ہے، ہاتھوں کو سامنے رکھیں، سائڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں، آگے رکھنا زیادہ ادب کی پریشانی. سامنے رکھیں، انگلیاں ایسی ہوں. صحیح. میں نے پتہ نہیں کہاں پہ کہہ دیا بند ہوں، مجھے کہنا چاہیے تھا جڑی ہوئی ہوں. وہ جو سننے والا تھا وہ آڈیو میں سن رہا تھا، پھر جب کبھی مجھے ملا کہنے کا مولانا یہ بند انگلیوں سے کیسے صدا کروں میں. مجھے جڑی ہوئی کہنا چاہیے تھا، میں نے بند کہہ دیا. ایسی جڑی ہوئی ہوں، کھلی بھی نہ ہو، یوں نہیں، جڑی ہوئی. صحیح. آپ قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دونوں پاؤں اسٹریٹ، ٹیڑھے نہیں رکھے. جتنا پنجوں میں فاصلہ ہو اتنا ایڑی میں فاصلہ ہو، اس سے اسٹریٹ رکھے تو پنجے دونوں قبلے کی سمت. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو ظاہر ہے سارا، یہی ظاہر باطن سنبھالے گا. آپ ظاہر کو کنٹرول کر لیں، اس سے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. دیکھیے تقریباً سب کے ساتھ یہ ایشو ہے، کیا؟ نماز میں توجہ نہیں آتی ہے سب کے ساتھ، تقریباً سب کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی، آپ ظاہر پہ اوپر محنت کریں، ظاہر پہ محنت کریں گے، باطن خدا سنبھالے گا. یہ عرض کر دیا. اب رکوع کی آداب سوچیں، رکوع کی آداب سوچ لیں. کمر سیدھی ہونی چاہیے، گردن تھوڑی سی نکلی بھی، مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے آداب کچھ اور. ہاتھوں کو زانوں پہ رکھ کے تھوڑا سا پیچھے کی طرف پریس کریں، زانوں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں کریں. اچھا ہونے چاہیے کا مطلب واجب ہے، نماز غلط ہو جائے گی؟ نہیں، مستحب ہے، یہ مستحب کی بات کریں.
تھوڑے سے زانوں کو اندر پریس کریں، یہ پیچھے کی طرف، کمر سیدھی ہونی چاہیے، نگاہ کو قدموں کی طرف رکھیں، نگاہ کو قدموں کی طرف رکھیں۔ اچھا ظاہر ہے جب قیام کریں گے تو نگاہ کہاں پر ہوگی؟ سجدہ کی جگہ، سجدہ کی طرف۔ اچھا جب کھڑے ہوئے، ہر ایک میں کچھ سوچنا بھی ہے، اب وہ ظاہر سے نکل کے باطن میں چلا جائے گا، لیکن اب ادھر تک آ گئے۔ جب قیام کریں تو کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ میدان حشر میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے اب حساب دینا ہے۔ رکوع میں جائیں تو کیا سوچیں؟ خدا تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ سجدے میں گئے، ہاتھ سیدھے، ٹیڑھے میڑے نہیں، سیدھے قبلے کی سمت، ٹھیک ہے، انگوٹھا یوں نہیں، ساتھ ملا ہوا اس طرح، یا اپنے سر کے دونوں طرف رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سجدہ ہو گیا۔ اٹھیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، یہ بیٹھنا ضروری ہے، کوئی یوں ہی سجدے سے سر اٹھا کے دوسرا سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہے گا استغفر اللہ، روایت میں لکھا ہوا ہے، مولا امیر المومنین سے روایت ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ میں پہلا سجدہ، یہ باطن کا معاملہ ہے لیکن میں لا رہا ہوں، پہلا سجدہ تمہاری خلقت ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت ہے۔ بیچ میں جو تھوڑی سی دیر بیٹھے ہو یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس میں بھی کہو گے استغفر اللہ ربی، ہاں یہ تھوڑی سی دیر دنیا کی زندگی۔ پھر گئے دوسرا سجدہ، اس سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرا سجدے میں اللہ پہ توجہ رکھے موت اچھی آئے گی، کیونکہ یہ موت کی علامت ہے، موت کی علامت ہے، موت اچھی آئے گی انشاءاللہ۔ سجدہ کر لیا، اٹھ گئے، اب میں نے باطن پہ تو بات نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی بیچ بیچ میں آ گئی۔ جب رکوع سے اٹھے تو کیا کہا تھا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو حمد کرتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حمد کہلانے کے قابل ہو گیا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، حمد ہے کیا؟ حمد ہے کیا؟ اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں۔ سادہ ترین حمد کیا ہے؟ میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، نیاز مند ہوں، خدا میری فقر اور نیاز مندی کو دور کرتا ہے اپنی عطا سے، حمد خدا اس پر ہے۔ ہر چیز میں میری فقر ہے۔ حمد صرف اس پہ نہیں ہے کہ پانی پی رہا ہوں، حمد اس پر بھی ہے کہ جو ہاتھ ہل رہا ہے یہ کس کی نعمت ہے، یہ جو زبان ہے یہ کیا ہے۔ آپ اپنے باہر کی نعمتوں پہ حمد کر رہے ہیں، اپنے اندر کی نعمتوں پہ حمد کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو آپ کے اندر ہیں۔ تو یہ حمد بہت وسیع ہے۔ تو اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، خدا کی حول و قوت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اور باقی اور کھاتا ہوں اور پیتا ہوں اور چلتا ہوں اور روتا ہوں سوتا ہوں، سب اس کی حول و قوت سے۔ اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک رکعت نماز ڈھنگ سے پڑھ لے تو توحید کا ایک مرحلہ طے کر لیا اس نے، توحید پہ پہنچ رہا ہے بحول اللہ، اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم۔ صحیح ہے؟ یہ ظاہر کوئی سنبھال لے نا، بس دو ظاہر سنبھال لیں، ایک اول وقت پڑھ لے اور ایک یہ ظاہر سنبھال لے، یہ معنوی مقامات پہ خود بخود پہنچے گا، خود بخود۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل